السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اصلاح۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل مذہبی اصلاح کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی مرتبہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو اپنے آپ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستوں، اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ کوئی انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان میں کسی کا اقتدار نہیں ہے اور وہ بغیر کسی کی ہدایت کے اپنی خواہش کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوستوں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق میں تو اس طرح کا احساس قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان، جس نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی نعمت سے پروان چڑھایا اور اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تیار کر کے اس پر چلنے کی ہدایت دی، اس طرح کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا ہے۔ دوستو، خالق اور اس مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت اور ہو بھی کیا سکتی ہے جسے روئے زمین پر کم یا زیادہ چند برس گزار کر پھر اپنے خالق کے پاس لوٹنا ہے۔ یہ تعلق ناواقفیت و سرکشی کا ہوگا یا پہچان اور سپردگی کا؟ دوستوں، یہ بالکل فطری بات ہے کہ انسان اپنے عظیم پروردگار کو پہچانے، اس کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی ہدایت کے مطابق چلے۔ یہی اسلام کا مطلب ہے، جس کی سارے رسولوں نے تصدیق کی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی ہدایتوں کا احترام اور پیروی کرتا ہے تو وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جو پوری کی پوری اپنے پروردگار کے لیے سجدہ گزار اور اس کی عظمت کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کے تابع ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ دوستوں، وہ غلطی کرے گا جو یہ گمان کرے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائے تخلیق سے آج تک لوگوں کو ہدایت دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں پہنچی، لیکن قرآن کریم نے بلا استثناء تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلام ہی کا نام دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب اسرائیل ہے، نہ صرف اسلام کی دعوت دی اور وفات تک اسی پر جمے رہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت فرمائی۔ قرآن کریم میں ہے پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صدق دل سے بندگی سکھاتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ خود توریت کے بارے میں ہے کہ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر گواہ تھے۔ دوستوں،
اسلام دو اہم حقیقتوں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اول، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور تمام تر بزرگیوں کے ساتھ الوہیت کا تصور۔ جس نے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اس کے ساتھ کسی شے کی نسبت کی یا گمان کیا کہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں وہ مجسم ہوتا ہے، تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے بعد اس کی اطاعت اور اس کے احکام کے نافذ کا نمبر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کے اچھے ناموں اور بلند صاف اور عظمت الہیہ کے نشانات کو جس بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا ہے، اس کی کوئی مثال کسی قدیم کتاب میں یا آسمانی و زمینی کلام میں نہیں ملتی۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور مطلق کنٹرول محسوس کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کو مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہو، ہر معاملہ کی تدبیر کر رہا ہو، سماعت و بصارت جس کے اختیار میں ہوں، رات اور دن کو بدلتا ہو، ہوائیں چلاتا ہو، بھٹکے ہوئوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہو، انسان کیسے اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کرے۔ دوستوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بیٹا منسوب کرے یا اسے اس کے بندوں سے مشابہ قرار دے، اس پر قرآن کریم میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخری دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کی حقیقت کے بعد دوسری حقیقت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور پیروی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے خود سپردگی اور جھکنا، اور دوسری طرف اس سے سرکشی اور نافرمانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی معصیت میں پڑ ہی نہیں سکتا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر مسلمان سے معصیت ہو جائے تو یہ اچانک ٹھوکر اور بے سوچے سمجھے کی لغزش ہوتی ہے، وہ فوراً ہی اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر اس سے پیچھا چھڑاتا ہے۔ کبھی عقل کی روشنی پر گہن لگ جاتا ہے اور عزم و حوصلہ کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، تب انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شرابی پر لعنت بھیجنے سے منع فرمایا تھا جس کی لت نے اس کی قوت ارادی کو کمزور کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اس شرابی کے گناہ کی نوعیت وہ نہیں ہو سکتی جو کسی ایسے شخص یا معاشرے کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، شراب کو جائز سمجھے، اس کی تجارت کرے اور اپنے عمل کو جرم نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت تیار کی تھی جو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھے، فجر سے لے کر عشاء تک پابندی کے ساتھ اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق سرگرم عمل رہتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے اطاعت میں سر جھکانے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نبی جی، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ بھی آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ اپنے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کرنا سچائی بھی ہے اور باعث شرف بھی، اور یہی اسلام ہے۔ چلو سب چلو سب چلو سب لگاؤ جہاں میں نگاہ، اس امت کو پھر سے مبلغ بنا۔